جی پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور آج ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. گڈ ٹو بی ود یو. جیسا کہ ویورز آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا تعلق بھی وزیرستان اور کے پی کے یعنی کہ وہاں کے پشتون ایریا اور وہاں پر پاکستان میں خاص طور پر ان ایریاز میں جو سچویشن ہے اس کو بہت گہری نظر ہے ان کی، اور اس حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز بھی ہمیں معلوم ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سر پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سٹرائکس کی گئی، ایئر سٹرائکس کہا گیا کہ حملہ کیا گیا افغانستان میں، اور وہاں پر پاکستان کی طرف سے کہنا یہ ہے کہ ایک گروپ جس نے کہ اس سے پہلے میر علی پر حملہ، وہ جو حملہ ہوا تھا اس میں شامل تھا، اس کے کوئی کمانڈر تھا جس کو مارا ہے، 8 لوگ اور اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. جبکہ افغانستان کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی انکمپیٹنس ہے کہ وہ طالبان کو جو ہے ٹی ٹی پی کو سنبھال نہیں پا رہا، اور یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ تو بڑے برادرانہ تعلقات دو مسلم کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ، آپ جانتے ہیں ہسٹری جو ہے، تو یہ سچویشن یہاں تک کیسے پہنچی، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا نتائج اب آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو نہ صرف برادرانہ تعلقات ہیں بلکہ طالبان جو ہیں وہ تو پاکستان کے ہینڈ پکڈ لوگ ہیں، جو کہ 3 سال پہلے کابل پہ انہوں نے مطلب وہاں پہ ایک ویکیوم پیدا ہوا کابل میں، اور اس ویکیوم کے نتیجے میں طالبان جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے، کیونکہ وہاں پہ پچھلے تقریباً 50 سال سے ایک مسلسل جنگ جاری ہے، اور یہ دنیا کا تقریباً میرے خیال میں واحد ملک ہے جس میں 50 سال سے ریسنٹ ہسٹری میں وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، ایکٹیو جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. طالبان پچھلے 3 سال سے وہاں پر قابض ہیں، اور پاکستان کی جو حکومت ہے مطلب سیلیبریٹ کیا تھا جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا کابل میں، تو پاکستان میں ایک جشن کا تقریباً سما تھا کہ اب جو ہے ہمارے لوگ کابل میں آ گئے ہیں، اور اب مطلب بہت ہی اچھے تعلقات ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا کہ مسلسل جو ہے وہ ایک ٹینشن آ رہا ہے کابل اور اسلام آباد کے درمیان میں. ٹینشن جو ہے وہ بیسیکلی اس بات پہ ہے کہ طالبان چاہیں جو بھی ہوں، دہشت گرد ہوں جو بھی ہوں، لیکن ان کا تعلق افغانستان سے ہے. ٹھیک ہے وہ پاکستان میں پلے بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان میں اب بھی ان کی فیملیز ہیں، اور پاکستانی ملٹری کے ساتھ ان کے بہت ہی کلوز تعلقات ہیں، بہت گہرا تعلقات ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ افغان ہیں، اور افغان بائی نیچر جو ہے نا، انہوں نے کبھی بھی مطلب بہت عرصے کے لیے انہوں نے کسی فورن پاور کو افغانستان پہ جو ہے وہ مداخلت کی اجازت نہیں دیتے. یہ ان کا ایک بہت پہلے سے یہ ایک ٹرینڈ جو ہے یہ ان کا ہے. وہ چاہے برٹش ہوں 1800 میں، یا چاہے رشینز ہوں یا امریکنز ہوں، کوئی بھی ہو، تو اس کو وہ مداخلت کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اب جو مسئلہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ وہی ہلری کلنٹن والی بات ہے کہ جب آپ اپنے صحن میں سانپ پالتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کے ہمسایوں کے لیے ہوتے ہیں بلکہ وہ کبھی کبھی جو ہے وہ مالک کو بھی ڈس لیتے ہیں. اب یہ وہی لوگ ہیں، ٹی ٹی پی اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، تحریک طالبان کوئی اور چیز نہیں ہے. طالبان جو چاہے وہ افغانستان میں ہو یا چاہے پاکستان میں ہو، وہ ایگزیکٹلی ایک ہی ان کی آئیڈیالوجی ہے، ان کے مقاصد ایک ہی ہیں، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. تو چاہے آپ ان کو ٹی ٹی پی کہہ دیں یا چاہے ان کو آپ ٹی ٹی اے کہہ دیں، یعنی تحریک طالبان افغانستان کہہ دیں، وہ ایک ہی چیز ہے. سپورٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور خاص کر جب طالبان کابل میں قابض ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. لاسٹ ایئر 650 حملے ہوئے ہیں کے پی اور بلوچستان میں جو کہ طالبان نے کروائے ہیں، 650. لیکن جو پہلے طالبان کے جو اٹیکس تھے وہ یہ تھے کہ وہ سویلینز پر سوئسائڈ بامبنگ کرتے تھے. اس کے بعد چونکہ پبلک اوپینین بہت زیادہ ان کے اگینسٹ ہو گئی، ان کے اگینسٹ فتوے آنے شروع ہو گئے، اور بہت زیادہ پبلک اوپینین ان کے اگینسٹ ہو گئی. اب بھی انہوں نے اپنا ٹیکٹک چینج کیا ہے. ابھی وہ صرف جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پولیس ہوں، لیویز ہوں یا آرمی ہو. جو بھی مطلب جو بھی ان کے لیے آسان ہو وہ اس کو اٹیک کر دیتے ہیں. اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ
23 साल पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसको 9/11 कहते हैं। 3,000 अमेरिकन जो हैं वो उसमें उनको वो मारे गए उसमें। अमेरिका ने कहा नो मोर। उसके बाद से अमेरिकी सॉइल पर कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है, बल्कि छोटा अटैक भी कोई नहीं हुआ है। ब्रिटेन में जो है वो इस्लामिस्ट ने अटैक किए, उन्होंने कहा नो मोर। अभी जो है फ्रांस में नो मोर। जितने भी ममालिक हैं जिसमें अटैक्स हुए हैं उन्होंने कहा कि नो मोर एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। पाकिस्तान में ये अटैक्स जो है ना ये पिछले एटलीस्ट 40 साल से हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा है कि नो मोर। क्या कहते हैं कि हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी है, ये हम पिछले 75 साल से सुन रहे हैं, ठीक है, और वो जो है वो हिंदुस्तान के लिए था। पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, ये हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि किस किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि इस टूटी हुई कमर के साथ 650 हमले करते हैं एक साल में। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती है। ज़रब जो कि बहुत बड़ा एक गेम था जो कि मिलिट्री ने खेला, ठीक है, और हर दूसरे हफ्ते एक ISPR जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करते थे और वो कहते थे कि जी इस हफ्ते हमने जो है वो 200 दहशतगर्दों को मार दिया। अब मुझे अगेन ये समझ नहीं आती है कि ये दहशतगर्द थे कौन, कहां से आए, किसने इनको फैसिलिटेट किया। वजीरिस्तान में हर आधे किलोमीटर के फासले पर एक मिलिट्री चेक पोस्ट है या लेवीज का चेक पोस्ट है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का चेक पोस्ट है। सारा दिन जो है वो आम लोगों की तलाशी लेते रहते हैं और उनको तंग करते रहते हैं, ठीक है। अब इस तरह का अगेन एक पूरा जो है ना वो एक ट्रक बम आता है, उसमें 660 बॉम्बर्स होते हैं। वो कैसे जो है ना ये अफगानिस्तान से आ जाते हैं, किस तरह से वो आ जाते हैं, अब किस तरह के मतलब 650 सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर एक साल में नहीं हो सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक वाकये को ये कह दें कि जी ये एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर था। नहीं, ये इस तरह से नहीं हो सकता है। ये जब तक आपके इंटरनल लोग जो हैं वो फैसिलिटेट ना करें तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इस तरह के जो अटैक्स हैं वो बगैर किसी इनसाइड के हेल्प से के हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पूरे का पूरा जो है ना ये एक गेम का हिस्सा है और वही गेम जो है वो अब चल रही है। इसमें जाहिर है मजीद खून खराबा होगा। जो आइंदा आने वाले जो मतलब महीने और साल हैं उसमें मैं सिर्फ जो है ना मजीद ब्लडशेड देख रहा हूं और कुछ भी नहीं देख रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात जिस नोट पर खत्म की कि आगे मजीद खून खराबा होगा, जब ये हुआ है, एयर स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी हमला किया गया, उसका जवाब दिया गया है। उन्होंने बॉर्डर्स पर कई जगहों पर फायर खोला है और ये कह भी रहे हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा, आपने जो बात की वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बात आपने इसलिए की कि जो तालिबान की स्टेटमेंट है उन्होंने भी क्या कहा, उनका कहना है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान व्हिच हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट अलाउ एनीवन टू इन्वेड इट्स टेरिटरी। और सर उसके बाद वो पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की कि उनका कहना ये कि ये जो है ये इनकॉम्पिटेंस है। मैं इस पे आपका जानना चाहूंगी कि जो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो ये कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कई मर्तबा बार बार ये कहता रहा है कि हमने देखा कि काफी अथॉरिटीज के बीच तू तकार भी हुई वर्बली, उस तरफ से स्टेटमेंट्स आई, फिर उस तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया मतलब ऐसी की तैसी नहीं छोड़ेंगे, जब उस तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट्स आई। और फिर उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे हैं बार बार, तो पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि TTP को रोक लो, और तालिबान ये कह रहे हैं कि हम इनकी इनकॉम्पिटेंस से खुद ही बातचीत कर लें। तो क्या आप समझते हैं कि जैसे अब इतने ऑपरेशन हो गए तब भी नहीं रोका जा सका, और आपने कहा कि आगे मजीद खून खराबा, तो क्या ये एक बड़ी जंग में भी बदल सकता है अगर मामला इस तरह तय नहीं हो रहे? नहीं, बड़ी जंग में तब्दील नहीं होंगे क्योंकि अफगानिस्तान जो है ना उनके पास इस तरह के कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक बड़ी जंग लड़े पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड दोनों तरफ को पता है कि वो ये सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बड़ा जंग जो है ना वो कभी भी नहीं होगा। वो मैं आपको मतलब श्योरली बता सकता हूँ कि इस तरह का कि जो बड़े मिस एडवेंचर हैं वो नहीं हो सकते हैं क्योंकि
पाकिस्तान आर्मी जो है जाहिर है वो इक्विप्ड है, उनके पास हर किस्म की इक्विपमेंट है, वो कर सकते हैं ये। अफगानिस्तान जो है ना, उनके पास ना तो कोई रेगुलर आर्मी है, ना ही वो इसको सस्टेन कर सकते हैं। जो तालिबान है वो सिर्फ गोरिल्ला वॉरफेयर जानते हैं, वो रेगुलर वॉरफेयर जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो गोरिल्ला वॉरफेयर हमने देखा कि उन्होंने 20 साल जो है वो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर किया और आखिर में अमेरिका को जाना पड़ा। तो इसी वजह से मतलब जो रेगुलर जो इस तरह के मतलब जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग होते हैं, उस तरह से कोई जंग जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं होगा। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि 650 हमले हुए हैं, वो 650 हमले जो है ना वो एक रेगुलर जंग से ज्यादा हैं। एक्चुअली अगर आप इसको देख लें तो वो रेगुलर जंग से ज्यादा हैं, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं, वो हर हफ्ते होते हैं। 650 को आप एक साल में देख लें तो हर हफ्ते में एक अटैक है, जो कि दैट इज मोर देन ए रेगुलर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो वो अपना मकसद जो है वो अचीव कर रहे हैं बहुत, मतलब वो जैसे छह सुइसाइड बॉम्बर्स को उन्होंने लूज कर दिया, उससे उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास सुइसाइड बॉम्बर्स के फैक्ट्रीज हैं। सारे जितने भी मदरसे हैं वो उनको वो बहुत आराम से जो है वो सुइसाइड फैक्ट्रीज में बदल सकते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। लोगों को लूज करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब एक जो है ना वो एक आप जरा उसको देखें कि ये एसिमेट्री इसको कहते हैं, इसको एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहते हैं। तो अब इस एसिमेट्री को जरा देख लें कि 6 बंदे उन्होंने लूज किए और सिर्फ एक जो है वो गाड़ी जो है वो उड़ा दी उन्होंने। अब जरा देखें कि पाकिस्तान का उन्होंने कितना नुकसान कर दिया। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, एक कैप्टन और कई नॉन कमीशन ऑफिसर को उन्होंने एक ही हमले में उड़ा दिया। एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है ना उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है, जब आप एक लेफ्टिनेंट कर्नल जब आप तैयार करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो आप जरा इस एसिमेट्री को देख लें सर मैं कि अगर किस आपके तरह से सर ये जितने भी भी मैं आपके हिस्से गोशगुजार करना चाह रही हूँ कि मैं अभी देख रही थी तो ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान केपी के सूबे में दहशतगर्दी के तकरीबन 11 वाकयात हुए, तो यानी वो दहशतगर्दी बढ़ रही है। डॉक्टर साहब इसमें इसी के साथ एक सवाल ये कि जब ये सब हुआ तो इंडिया की तरफ से फिर ये सवाल उठ सकता है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इसको ऐसे देखता है कि अगर कोई ऐसा हमला होता है और पाकिस्तान उसके जवाब में वहां पर उनकी जो टेरिटरी है उसके अंदर जाके अगर कोई इस तरह का हमला करता है, तो अगर इंडिया में कोई दहशतगर्दी का हमला होता है या वहां पर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो क्या उसको भी फिर इजाजत है, उसके लिए भी जायज होगा कि वो भी हमला करे और वो कहे कि हमने इसके लिए बदले के लिए किया है? ये सवाल भी उठ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर ही ये किया है हमला, पाकिस्तान की सरहद के अंदर है, अफगानिस्तान में नहीं। अफगानिस्तान कह रहा है नहीं, यहाँ पर इन्होंने जो 2 सूबे बताए हैं वहां पर इन जगहों पर किया है। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी तो ओके। ये जो अटैक्स हैं ये जाहिर है ये खोस्त और पख्तिका में हुए हैं और वहां पे जो है उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अब्दुल्ला शाह को मारा है, अब्दुल्ला शाह ने जो है उसके बाद अपना बयान जारी किया है कि मैं तो ठीक ठाक हूं, मुझे कोई मसला नहीं हुआ है, ठीक है। वहां पे जो है वो कहते हैं कि सिर्फ औरतों और बच्चों को जो है वो अटैक किया गया है, किसी दहशतगर्द को नहीं मारा गया है, सही है। अब अगेन ये जो है ना ये सारे जिसको कहते हैं सेबर रेटलिंग, ठीक है, ये जो है सिर्फ अपने जो पब्लिक है उसको दिखाना है कि देखिए हमने जो है वो बदला ले लिया। किस का बदला ले लिया, किस से बदला ले लिया, ठीक है। और जब आप इस तरह का कोई अटैक करते हैं तो जाहिर है दूसरे ममालिक के पास भी मतलब वो ऑप्शन तो होता है, जैसे आपने कहा कि इंडिया के पास भी वो ऑप्शन है ना, वो भी ये अटैक कर पाकिस्तान की तरफ से। मतलब अंटिल रिसेंटली कश्मीर में जो है वो तो आर्टिकल 370 के बाद जो है वो सारा वो जो इक्वेशन है वो चेंज हो गया। लेकिन अंटिल दैट टाइम पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली कश्मीर पे अटैक्स करवा रहा था। तो लेकिन इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा था कि नहीं हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के उन पे हमला करेंगे। वो हालांकि उनको पता था कि हाफिज सईद कहाँ पे है, ठीक है, उनको पता था कि जितने भी दहशतगर्द हैं, कश्मीरी दहशतगर्द जो हैं, जिसको पंजाबी तालिबान मैं कहता हूँ, कि जितने भी पंजाबी तालिबान हैं उनका तो सबको पता था कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो समझता है कि वो अफगानिस्तान पे इस तरह के अटैक कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि वो रिटेलिएशन इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो है ये पीएफ के जो जहाज हैं वो लेके जाते हैं और वहां पे अटैक कर देते हैं।
لیکن اگین انڈیا کا بھی یہی ہو سکتا ہے. اب اس کے مطلب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج ایک وہ ٹویٹ آیا تھا, طالبان کا لیڈر تھا, اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ انڈیا سے ملٹری اکوپمنٹ اور ملٹری سپورٹ جو ہے وہ ہم اب انڈیا سے لیں گے تاکہ ہم اپنے سرزمین کو اس کی حفاظت کر سکیں. تو پھر وہ والا بھی قصہ جو ہے اب بدلنے لگا ہے کہ جو ان کے پاس جو ہے وہ اکوپمنٹ نہیں ہے, ان کے پاس یہ نہیں ہے, تو وہ کیسے لڑ سکیں گے. تو اب اس کا مطلب ہے وہ حل بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈ لیا ہے. تو سر یہ اس کے اوپر ایک آخری سوال, کیونکہ ہم اس طرف نکل آئے کہ کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ جناب انڈیا کے بڑے فٹ پرنٹس ہیں افغانستان میں, انڈیا وہاں پر ہے کہ بڑی ہی یہ خراب صورتحال پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب طالبان کی حکومت آئی جس پہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ کے وہ آ گئے ہیں, اور انڈیا کی طرف سے اپنے بوریا بستر سمیٹ کر وہ چلے گئے کہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی دہشت گردوں کے ساتھ. تو اس کے بعد بھی پھر دہشت گردی ہوتی رہی. تو پھر تو ختم ہو جانی چاہیے تھی جب ان کے فٹ پرنٹس ہی وہاں سے. لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب وہ دوبارہ آ گئے, ان کے تعلقات کتنے زبردست ہو گئے, اور پاکستان کس کنارے پر کہاں پہ کس موڑ پہ آگے کھڑا ہے کہ سبھی کے ساتھ ایران, افغانستان, جتنے بھی کنٹریز ہیں خراب تعلقات. میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان جس طرح سے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے, میرے خیال میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا. ایون جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں, ایران کے ساتھ پہلے سے تعلقات خراب تھے. باقی جو ممالک ہیں وہ قطر اور وغیرہ ہیں وہ بھی صرف فائنانسز کی حد تک تھوڑا سا مدد کر لیتے ہیں, مطلب کشکول میں جو ہے وہ تھوڑا سا بھیگ ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی, ایون چائنا کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اس طرح کے ریلیشن نہیں ہیں جس طرح سے ہوا کرتے تھے. obviously انڈیا جو ہے وہ تو ہمارا 75 سال سے دشمن ہے. تو اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جو آپ کی آئسولیشن ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون ریجنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ تو پہلے ظاہر ہے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن اب جو ہے وہ ریجنل لیول پہ بھی یہ جو ہے یہ نوبت آ چکی ہے. تو اگین مطلب پاکستان کے لیے یہ کسی مطلب یہ جو پالیسی ہے, جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی پالیسی ہے, یہ پچھلے 20 سال سے شروع ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور صرف گھاٹا جو ہے, نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کا ہوا ہے, باقی کسی کا نہیں ہوا ہے. اور اٹ ول کنٹینیو ٹو بی لائک دیٹ کہ جب تک یہ پالیسی ابینڈن نہیں کریں گے, جب تک یہ مطلب جی ایچ کیو میں یہ ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے کہ جی بس اب جو ہے وہ افغانستان کو ہم اپنا 5واں صوبہ نہیں بنائیں گے, تب تک یہ نہیں ہوگا. اگر آپ فٹ پرنٹس کی بات کرتے ہیں تو افغانستان کا سرے سے کوئی فٹ پرنٹ ہے ہی نہیں فائنینشیل اور ٹیکنیکل اسسٹنس کے علاوہ. وہ جو ہے خاص کر پاکستان جو ہے ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ بارڈر پہ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, کوئی انفلوئنس نہیں ہے. بھارت کا جو ہے وہ صرف ایک ایمبیسی ہے کابل میں, اور 3 یا 4 میرے خیال میں کاؤنسلیٹس ہیں پورے افغانستان کے اندر. تو اس کو آپ جو ہے نا کسی بھی طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کہ انڈیا کا فٹ پرنٹ ہے افغانستان پہ, کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے. دس از جسٹ ڈس انفارمیشن بائی پاکستان اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ فلی سپورٹ کر رہا ہے ری بلڈنگ میں. پارلیمنٹ بلڈنگ کو دیکھیے, ڈیمز جو ہیں وہ انڈیا بنا رہا ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, انفراسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. سو ظاہر ہے افغانس جو ہے نا ان کے لیے, اور پھر یہ ہے کہ افغانس کے ہسٹورک بہت ہی گہرے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ. یعنی یہ پاکستان کے کریشن سے پہلے کی بات ہے, یعنی پاکستان تو صرف 75 سال سے بیچ میں آیا ہوا ہے نا, ادروائز تو افغانستان کے بہت ہی کلوز اور ہسٹوریکل ریلیشنز رہے ہیں, اور وہ کنٹینیوز ہیں ابھی بھی. اس میں کوئی جو ہے کمی نہیں آئی ہے, بلکہ اس میں دن بدن جو ہے وہ زیادتی آ رہی ہے, کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کیا ہے افغانستان کے اندر, ان لائک پاکستان جس کا رول بائی لارج ہمیشہ سے نیگیٹو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی, اس کے پر تبصرہ کیا ہے. ایک اور ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, تھوڑی سی ذرا اس کے پر بھی بات کیے لیتے ہیں. سر ایک طرف تو ہم یہاں پر خون کی ندیاں بہنے کی باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اگر ان کو آنے سے روکا گیا اقتدار میں. تو یہ کچھ ویسا ہی مجھے نیریٹو ہے جو کہ عمران خان کے دور وہ اس میں جو ہو رہا تھا, اور ابھی تک وہی ہو رہا ہے کہ جو سچویشن ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں انہوں نے مطلب ایک فارمر پریزیڈنٹ کی طرف سے اپنی کیمپین کے دوران یہ کہنا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, کوئی ایسا تھریٹ موجود ہے, ایسا ہو سکتا ہے الیکشن کے دوران امریکہ میں؟
دیکھیں یہ جو ہے یہ تو سب کچھ ایک ڈیسپریٹ انسان ہی کہہ سکتا ہے اس طرح کی باتیں، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ امریکہ میں اس طرح سے خون کی ندیاں بہنا جو ہے نا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب ایک بہت ہی اسٹیبل سسٹم ابھی تک آیا ہوا ہے امریکہ کا، اور وہ اسٹیبل سسٹم جو ہے وہ پچھلے تقریباً 250-300 سال سے جاری ہے. تو اس سسٹم کو اس طرح سے مطلب دیکھنا کہ یہاں پر خون کی ندیاں بہیں گی اگر ایک بندے کو الیکٹ نہ کیا گیا، تو یہ مطلب خام خیالی ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہاں تھوڑا سا وائلنس جو ہے یہ ہو سکتا ہے، پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کوئی وائلنس نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر ایک نے خوشی خوشی جو ہے وہ ریزلٹس کو تسلیم کیا اور دوسرے کو مبارکباد دی اور بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے ایک آٹوکریٹس کی ایک ویو آ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ آٹوکریٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ویو جو ہے وہ تھوڑا سا امریکہ میں بھی اس کا اثر ہے. ظاہر ہے روس میں جو ہے وہ ایک آٹوکریٹ بیٹھا ہوا ہے، پچھلے 20-25 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اور آئندہ 10-15 سال تک بھی وہ بیٹھا رہے گا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو مطلب اس کو ایز اے ماڈل اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اب امریکہ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ٹرمپ اس طرح کیوں کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پارٹی سسٹم اور پالیٹکس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، اور جو چینجنگ لینڈسکیپ ہے امریکہ میں اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. امریکہ میں یہ ہے کہ دو بڑی پارٹیز ہیں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس. ریپبلکنز جو ہیں وہ جنرلی ایلیٹس اور بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کی پارٹی ہے، جبکہ ڈیموکریٹس جو ہے وہ ایک کامن عام لوگوں کی پارٹی ہے. اب یہ ہوا ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں بہت زیادہ امیگرنٹس جو ہیں وہ آ گئے ہیں امریکہ میں، اور جنرلی اسپیکنگ جتنے بھی امیگرنٹس ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ریپبلکنس ہیں ان کا ووٹ بینک کافی کم ہو گیا ہے، اور وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ وائٹ جو لوگ ہیں وہ اب ریپبلکن پارٹی میں رہ گئے ہیں، زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے میرے خیال میں 20 سال سے کوئی الیکشن نہیں جیتا ہے، اس کے علاوہ ٹرمپ کے علاوہ انہوں نے کوئی الیکشن نہیں جیتا ہے ریپبلکن پارٹی نے، اور وہ مسلسل الیکشنز ہار رہے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ کانگریس کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت جو ہے وہ کلوز سپلٹ ہے بٹوین ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنس. تو جو وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو ایک مسایہ کی طرح ان کو نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا لاسٹ بندہ ہے جو کہ وائٹس کی بات کرتا ہے، وائٹ سپریمیسی کی بات کرتا ہے، وائٹ سپریمیسی کو وہ پسند کرتا ہے. جتنے بھی وائٹ سپریمیسی کے گروپس ہیں یو ایس میں وہ سارے جو ہیں وہ ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں اور بہت کلوز سپورٹرز ہیں. تو یہ ان کے لیے بیسیکلی ایک ہڈی وہ ان کو ڈال رہا ہے کہ دیکھیں میں جو ہے میں صرف آپ کے سپورٹ پہ جو ہے وہ کر رہا ہوں یہ الیکشن، اگر آپ مجھے الیکٹ کریں گے تو جتنے بھی آپ کے رائٹس ہیں جو کہ ابھی جو ہے یہ امیگرنٹس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں وہ میں آپ کو واپس جو ہے وہ دلا دوں گا. تو یہ ایک ڈیسپریٹ بندہ جو ہے وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایون دوسری طرف جو ہے وہ بائیڈن ہے جس کی عمر 81 سال ہے، اور مطلب وہ ایک بہت مشکل ہوگا ٹرمپ کے لیے کہ وہ اس کو ڈیفیٹ کر لے آئندہ الیکشن میں. تو اس لیے وہ جو ہے اب اس کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ آج جو ہے وہ کوئی $500 ملین کا وہ آیا ہے اس کے اگینسٹ ڈیسیجن، اس کے اگینسٹ آیا ہے، اور وہ بانڈ نہیں بھر سکتا ہے وہ $500 ملین کے لیے، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں بلینئر ہوں. لیکن وہ نے آج اس کے لائر نے کہا کہ میں $500 ملین جو ہیں وہ میں نہیں پے کر سکتا ہوں. تو یہ ہے کہ وہ یہ اس کے لیے بیسیکلی ایک لاسٹ چانس ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ پریزیڈنسی وہ حاصل کر لے، اور اسی وجہ سے وہ جتنی بھی مطلب وہ ٹیکٹکس جو ہیں وہ یوز کرتا ہے تاکہ ووٹس جو ہیں، کیونکہ امریکہ میں آپ جو ہے نا وہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اب دھاندلی کا کوئی طریقہ نہیں ہے امریکہ میں. تو اسی وجہ سے جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے بیلٹ باکس کے ذریعے ہی کرنا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان سب کو جو ہے وہ ایک طرح سے وہ انٹائز کر رہا ہے کہ آپ آ جائیں اور مجھے ووٹ دے دیں. تو یہ سب کچھ جتنا بھی یہ ریٹریک جو ہے اس کا یہ جتنا بھی مطلب یہ بہت ڈینجرس ریٹریک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ریٹریک کو فالو بھی کرتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج لا انفورسمنٹ جو ہے وہ امریکہ میں اس طرح سے ہے، سسٹم کچھ اس طرح سے ہے کہ خون کی ندیاں جو ہیں یہ جتنا بھی کوشش کر لے یہ نہیں بہا سکتا ہے. نہیں بہا سکتا، کیونکہ فرق ہے امریکہ کے اور پاکستان کے سسٹم میں جو بہت فرق ہے. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ.